رات کا پچھلا پہر تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا اور کھڑکی کے پردے ہلکی ہلکی ہوا سے جنبش کر رہے تھے۔ میں اپنی کتاب بند کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب یکایک میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو، کوئی ایسا جسے دیکھا نہیں جا سکتا مگر محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر آہستہ سے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں تنہائی کا راج تھا، لیکن دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ بچپن میں نہ جوانی کے ابتدائی دنوں میں، مگر آج کچھ الگ تھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، جیسے کسی نے سینے میں قید دل کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہو۔ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں نے فوراً لائٹ بند کی اور کمبل منہ تک کھینچ لیا، مگر خوف کم نہ ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ کمبل کے نیچے بھی مجھے اپنا وجود ہلتا محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب سانس لیتا ہو۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ پسینے کے قطرے میری پیشانی سے بہنے لگے، جبکہ موسم کی ٹھنڈک ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے کمبل تھوڑا سا ہٹایا اور جیسے ہی آنکھیں سامنے پڑیں دل دھک سے رہ گیا۔ میرے بالکل سامنے کمرے کے ایک کونے میں اندھیرے میں لپٹا ایک سایہ کھڑا تھا۔ نہ چہرہ واضح تھا، نہ جسم کا کوئی واضح خاکہ، مگر وہ موجود تھا، ایک جیتا جاگتا وجود جو خاموشی سے مجھے تک رہا تھا۔ سب سے زیادہ خوفناک اس کی آنکھیں تھیں۔ جی ہاں، وہ آنکھیں جو کسی دہکتے انگارے کی مانند لال تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں میری روح کے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ میرے حلق میں آواز اٹک گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر حلق جیسے کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ لبوں پر زبان ساکت تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک انگ خوف سے ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے بمشکل ہمت کر کے بتی جلانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کئی بار سوئچ دبایا مگر بتی جلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ پھر اچانک وہ سایہ میرے قریب آنے لگا۔ میری روح جیسے قید ہو گئی، قدموں میں جان نہ رہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ ہماری آنکھیں ملیں اور اس لمحے میں نے جو سردی محسوس کی، وہ سردی نہیں، ایک انجانی مخلوق کا لمس تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نہ رہی۔ میں نے تڑپ کر پھر کمبل اوڑھ لیا، مگر اب وہ کمبل مجھے دنیا کی کوئی پناہ نہ دے سکا۔ میں نے دوبارہ جھانکا تو وہ وجود وہاں سے غائب تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ابھی بھی یہیں کہیں ہے، میری سانسوں کے بیچ، میرے ارد گرد، میری روح کے اندر۔ اور اسی لمحے دور کسی دیوار کے پار سے ایک سرگوشی ابھری، ہما۔ میرا نام کس نے پکارا، کیوں پکارا، اور وہ سایہ کون تھا؟ یہ رات میری زندگی کی عام راتوں جیسی ہرگز نہ تھی۔ یہ رات میرے نصیب کی کہانی کا پہلا ورق تھی۔ گزشتہ رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک خواب نہیں تھا، نہ ہی یہ کسی وہم کا شاخسانہ تھا۔ یہ سچ تھا، بھیانک، خوفناک اور میرے وجود میں اترتا ہوا سچ، جس نے میری نیند، میرا سکون اور میرا یقین سب کچھ چھین لیا تھا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی میرے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر میرے دل کا اندھیرا اب تک باقی تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کچھ ہے، کچھ جو مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک وہم نہیں بلکہ احساس تھا جو گوشت پوست کی طرح میرے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اماں میرے کمرے میں آئیں، مجھے دیکھ کر چونک گئیں۔ ہما، کیا ہوا؟ تمہارا رنگ تو زرد ہو رہا ہے، بخار ہے کیا؟ میں نے سر ہلا کر نفی کی، مگر ان سے نظریں نہ ملا سکی۔ انہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن خود نہیں جانتی تھی کہ اصل سچ ہے کیا۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، میرا تعاقب کرتا ہے اور شاید مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ دن بھر ذہن الجھتا رہا۔ یونیورسٹی جانے کا دل نہ کیا مگر خود کو زبردستی گھسیٹ کر نکلی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، مڈل کلاس گھرانے میں پلی بڑھی تھی۔ 3 بہنیں 2 بھائی، دونوں بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، جبکہ میں اور میرے بھائی ابھی زیر تعلیم تھے۔ میری زندگی میں نہ کبھی کوئی خفیہ داستان رہی، نہ کوئی پراسرار موڑ۔
میں سادہ تھی اور حقیقت پر یقین رکھنے والی، پراسرار باتوں پر ہمیشہ ہنستی تھی۔ جو دوست مفوق الفطرت قصے سناتے انہیں بناوٹی سمجھتی، کہتی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں فلمی ہیں۔ لیکن اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب صرف کہانیاں نہیں ہوتی۔ اس دن جیسے ہی میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، وہی عجیب سا احساس دوبارہ جاگا۔ قدم خود بخود سست پڑنے لگے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کچھ نہ تھا، مگر دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ اور پھر میرے ذہن میں کل رات کی وہ دہکتی آنکھیں ابھری، وہ سایہ، وہ خاموشی، وہ سرد لمس، سب کچھ جیسے پلٹ آیا ہو۔ کمرے میں آ کر جیسے ہی دروازہ بند کیا، دل نے گواہی دی وہ موجود ہے۔ میں نے ہمت کر کے روشنی جلائی، سب کچھ معمول پر تھا، لیکن پھر اچانک آئینے میں ایک سایہ لپکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں خوف سے چیخ اٹھی، دروازہ کھولا، اماں بھاگتی آئیں۔ کیا ہوا ہما؟ یہ چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ آج برسوں بعد مجھے ماں کی آغوش میں ایک ایسی پناہ محسوس ہوئی جو دنیا کی کسی جگہ نہ مل سکتی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی یہ سایہ، یہ خاموش دشمن اب میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس رات اماں کی گود میں چھپ کر میں نے کچھ لمحوں کے لیے خود کو محفوظ محسوس ضرور کیا تھا، مگر دل جانتا تھا کہ یہ تحفظ عارضی ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کیا، ایک بار پھر وہی خاموشی، وہی سناٹا اور وہی انجانا خوف میری سانسوں میں اترنے لگا۔ میں خود سے سوال کرنے لگی، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی تو بالکل سادہ تھی، عام سی، تو پھر یہ غیر معمولی سائے، یہ دہکتی آنکھیں، یہ تعاقب کیوں؟ اسی سوچ میں گم مجھے ایک واقعہ یاد آیا، چند دن پہلے کا، جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں اچانک ایک اجنبی لڑکا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں مجھے کچھ کہہ رہی تھیں، ایسی گہری، ایسی سرخ، جیسے برسوں سے مجھے دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ میرے راستے سے ہٹو، میں نے غصے میں کہا اور اسے دھکا دے کر گزر گئی۔ مگر جب چند قدم آگے جا کر پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا، بغیر پلک جھپکائے مجھے گھور رہا تھا، اور اس کی آنکھیں وہی دہکتے انگاروں جیسی سرخی لیے ہوئے تھی، بالکل ویسی ہی جیسے اس سائے کی آنکھیں۔ میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا پھر کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اس دن کے بعد سے میری طبیعت بھی بگڑتی چلی گئی، نہ بخار کم ہو رہا تھا، نہ ذہنی دباؤ، ہر شے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی کچھ نہ کہہ پائی، کیونکہ میں خود کسی انجام پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ محض خواب یا وہم نہیں، بلکہ کوئی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ اور اب مجھے اس لڑکے کی آنکھیں نیند میں بھی دکھائی دینے لگی تھیں، وہ آنکھیں جو میرا تعاقب کرتی تھیں اور شاید میری روح میں داخل ہو چکی تھیں۔ وہ آنکھیں، وہ دہکتے انگارے، وہ خاموش تعاقب، میرے لیے اب یہ سب محض خوف کا ذریعہ نہیں تھے، بلکہ وہ میرے روز و شب کا حصہ بن چکے تھے۔ میں جیسے کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑی جا چکی تھی۔ کئی دن بستر پر گزارنے کے بعد میں نے خود کو زبردستی سنبھالا۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں پہلے ہی زیادہ ہو چکی تھیں، اور اب میں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو معمول پر واپس لاؤں۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا، بیگ کندھے پر لٹکایا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ راستہ سنسان سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ یہ سب میرے ذہن کا کھیل ہے، مگر دل جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ شام کے وقت جب میں کلاسز کے بعد واپس گھر کی طرف رواں دواں تھی، راستے میں کچھ اوباش لڑکوں نے میرا پیچھا شروع کر دیا۔ ان کی ہنسی، ان کے الفاظ میرے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ اچانک ایک لڑکا آگے بڑھا، میرے قریب آیا اور میرا بازو تھام لیا۔ چلو نا بیبی، ہم چھوڑ دیتے ہیں تمہیں گھر تک۔ اس کے الفاظ گندے تھے اور انداز اس سے بھی زیادہ مکروہ۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی چیخیں نکال دیں۔ ہوا میں ایک تیز سرسراہٹ ابھری، جیسے طوفان کا جھونکا ہو، اور پھر وہ تمام لڑکے زمین پر جا گرے، جیسے کسی غیبی قوت نے انہیں آندھی کی طرح اٹھا کر پٹخ دیا ہو۔
لیکن اس سے بھی بھیانک منظر تب ابھرا جب وہ لڑکا جس نے میرا بازو تھاما تھا اچانک فضا میں بلند ہونے لگا۔ جی ہاں، وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کی چیخیں آسمان چیرنے لگیں اور پھر وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑی تھی، ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے سے وہی سایہ گزرا، وہی دہکتی آنکھیں، وہی خاموشی اور ایک سرگوشی، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ رات جس میں اس اوباش لڑکے کو فضا میں اٹھا کر غائب کر دیا گیا تھا، میرے لیے محض ایک واقعہ نہیں، ایک وارننگ تھی۔ ایک ایسی وارننگ جو مجھے یہ باور کروا چکی تھی کہ میرے گرد کوئی ایسی مخلوق ہے جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، جو نہ صرف میری حفاظت کر رہی ہے بلکہ میرا پیچھا بھی۔ میں بہت دیر تک خاموش رہی۔ میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے مگر کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ شاید انہوں نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا تھا، شاید وہ بھی اس غیبی طاقت کی لہر سے گزرے تھے جو میرے آس پاس ایک حصار کی صورت میں موجود تھی۔ میں گھر آئی، چپ چاپ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے جسم کا ہر عضو لرز رہا تھا، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں خوفزدہ ضرور تھی، لیکن اس بار خوف میں ایک عجیب سی کشش بھی شامل تھی، جیسے کوئی انجان طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ رات ڈھل چکی تھی، کمرے میں ہلکی نیند کا سایہ پھیل رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کیں مجھے کسی کی سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، آنکھیں کھولیں اور وہ سامنے تھا، وہی سایہ میرے بستر کے سامنے خاموشی سے کھڑا مجھے تک رہا تھا۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک نرم، دھیمی لیکن گہری آواز گونجی، ہما، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے ہونٹوں سے ایک ہلکی سرگوشی نکلی، کون ہو تم؟ سایہ بدستور خاموش رہا لیکن اس کی آنکھیں جلتی رہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سکون، ایک عجیب کشش چھپی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور بولا، تم نہیں جانتی مگر میں برسوں سے تمہارا محافظ ہوں، تم پر سایہ بن کر رہا، تمہارے ہر آنسو کو محسوس کیا، اور اب میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، محبت ہو گئی ہے تم سے، ہما، محبت جو ایک جنزادہ بھی کر سکتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جنزادہ؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ نہیں، یہ خواب نہیں تھا، یہ آغاز تھا ایک ایسی کہانی کا جس میں انسان اور جن محبت کے ایک اندیکھے بندھن میں جڑنے جا رہے تھے۔ وہ الفاظ، میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ میں بستر پر بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے کمبل تھامے اس سائے کو تک رہی تھی۔ وہ اب صرف ایک دھندلا سایہ نہیں رہا تھا بلکہ رفتہ رفتہ ایک واضح شکل اختیار کرنے لگا۔ پہلے اس کی آنکھیں نمایاں ہوئیں، وہی دہکتے انگارے جیسی، پھر ناک، ہونٹ، چہرے کے نقوش، اور آہستہ آہستہ ایک مکمل نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان لمبے قد والا، گوری رنگت، کشادہ پیشانی اور غیر معمولی حسن سے مالا مال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے نکل کر حقیقت میں آ گیا ہو، مگر یہ کوئی عام خواب نہ تھا، یہ خواب اور ڈرونے سچ کے درمیان معلق ایک دنیا تھی۔ میرے حلق سے آواز بمشکل نکلی، تم وہی ہو راستے میں جسے میں نے دھکا دیا تھا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے میری بات میں اسے محبت محسوس ہوئی ہو۔ ہاں ہما، وہ میں ہی تھا۔ تب سے تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ لایا۔ پہلے ایک مسافر کی طرح تمہیں دیکھتا رہا، پھر ایک محافظ بن کر تمہاری راہوں کا پہرا دیا، اور اب عاشق بن کر تمہارے سامنے ہوں۔ میں پیچھے ہٹی، ڈرتے ہوئے بولی، تم جادوگر ہو، آسیب ہو، یا کوئی دھوکہ؟ تمہیں حق نہیں کہ یوں میرے کمرے میں آؤ۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ میں نہ جادوگر ہوں نہ آسیب، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں، اور جس سے عشق کرتا ہوں اس کا ہمیشہ ساتھ نبھاتا ہوں۔ میرے لب کپ کپانے لگے، دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی۔ کمرے کی دیواریں، ہوا، وقت سب ساکت ہو چکے تھے۔
میں محسوس کر سکتی تھی کہ میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں جہاں واپسی شاید ممکن نہیں۔ اس نے آہستہ کہا، اب تم میری محبوبہ ہو ہما، اور تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اب تم میری محبوبہ ہو ہما، اور تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ میرے وجود میں زہر کی طرح اترتے چلے گئے۔ میں سکتے میں آ چکی تھی، کمرے کی فضا جیسے تھم گئی ہو، دیواریں میرے قریب آ رہی ہوں، اور میں ایک قید میں جا چکی تھی جس کی زنجیریں نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر ہر لمحہ اپنی گرفت کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چلے جاؤ یہاں سے، یہ میرا کمرہ ہے، میری دنیا ہے، تم اس کے حصے نہیں ہو۔ مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، نہ گستاخ، نہ ملامت بھری، بلکہ کسی ضدی عاشق کی سی۔ اس نے نرمی سے کہا، محبت میں چھوڑا نہیں جاتا ہما، اپنایا جاتا ہے۔ تم نے مجھے پکارا اور میں چلا آیا۔ اب میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ میں چاہوں تو لمحوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم خود میرے پاس آؤ، اپنی مرضی سے۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، دروازہ کھولنا چاہتی تھی، مگر میری آواز حلق میں دفن ہو چکی تھی۔ میں محض ایک خاموش تماشائی بن چکی تھی، اپنی ہی زندگی کے نئے رخ کی۔ کیا تم نہیں دیکھتی؟ وہ پھر گویا ہوا، جب وہ عباس لڑکے تمہیں چھیڑ رہے تھے تو کون آیا؟ جب تم تنہا خوف میں گھری تھی تو کون تھا جو تمہیں دیکھ رہا تھا؟ میں، صرف میں، تمہارا محافظ، تمہارا عاشق، تمہارا اسد۔ اسد، اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ یہی وہ نام تھا جس نے میرے اندر ایک بے نام سی لرزش پیدا کر دی۔ اور پھر اگلے دنوں میں اسد میرے ساتھ چلنے لگا، کبھی یونیورسٹی جاتے وقت، کبھی راستے میں اچانک سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، اور کبھی خوابوں میں میری سانسوں کی تال کے ساتھ گنگناتا رہتا۔ وہ اب سائے میں نہیں رہتا تھا، نہ کسی آسیب کی صورت میں، بلکہ ایک مکمل دلکش انسانی روپ میں ظاہر ہوتا تھا۔ اور میں جو کبھی ان سب باتوں کو دیوانگی سمجھتی تھی، اب خود دیوانگی کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسد سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر دل ہر روز اس کی موجودگی کو چاہنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ محبت ہے یا ایک نہ ختم ہونے والی قید؟ اور میرے دل سے صدا آئی، یہ قید بھی وہی ہوتی ہے جو دل کے دروازے بند کر کے لگائی جائے۔ تم نے تو وہ دروازہ خود کھولا ہے ہما۔ اسد اب صرف میرے خیالوں میں نہیں، میری حقیقت میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ ہر روز کہیں نہ کہیں میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی باتوں کی شدت، یہ سب کچھ مجھے آہستہ آہستہ اس کے قریب کر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکی۔ جس اسد سے کبھی میں خوف کھاتی تھی، اب وہی اسد میرے دل کی دھڑکن بننے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن سب کچھ اچانک بدل گیا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نیند کی آغوش میں جانے ہی والی تھی کہ میرے بدن میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے میں ہوا میں تیر رہی ہوں۔ آنکھ کھلی تو میں بستر پر نہیں تھی، بلکہ فضا میں معلق کسی اندیکھے سمت کی طرف روانہ تھی۔ میرے گرد اندھیرا، سناٹا اور ایک ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ کچھ لمحوں بعد میں ایک اجنبی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ، سوکھے جنگلات، ٹوٹے درخت اور زمین پر پھیلی کالی راکھ۔ یہ دنیا نا انسانی تھی، نہ جانی پہچانی، یہ کسی اور مخلوق کی بستی تھی۔ تبھی میرے گرد کچھ سائے حرکت میں آئے۔ وہ شکلیں انسانوں سے مشابہ تھیں، مگر آنکھیں جلتی ہوئیں، چہرے مسخ شدہ اور زبانوں پر میرے لیے زہر آلود جملے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمارے شاہ کو قابو میں کر لیا، ایک انسان ہو کر ہمارے سردار سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ میں کانپنے لگی، زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں بولی، مجھے چھوڑ دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں اسد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن تبھی ان کی انگلیوں سے روشنی نکلی جو میرے وجود کو چھونے لگی، میرے جسم سے گزرنے لگی۔ درد کی ایک لہر پورے وجود میں پھیل گئی، اور پھر ایک دہاڑ، ایک زوردار چیخ جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چیخ، وہ گرجدار آواز ایسی تھی جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو، جیسے زمین لرز اٹھی ہو۔ میری آنکھیں ابھی بھی درد سے نم تھیں، وجود زخموں سے بھرا محسوس ہو رہا تھا،
مگر جیسے ہی وہ چیخ گونجی، میرے گرد کھڑے تمام جنات اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ان کے چہروں پر جیسے دہشت جم گئی ہو، جیسے کسی ایسی ہستی کی آمد ہو گئی ہو جس کے سامنے بولنا بھی گناہ ہو۔ اور پھر دھند میں لپٹا ایک وجود سامنے آیا، لمبے قد، سفید لباس اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھیں۔ یہ وہی تھا، اسد، شاہ جنات۔ وہ میرے قریب آیا، مجھے سہارا دیا، میرے زخموں پر ہاتھ پھیرا، اور لمحوں میں میری تکلیف جیسے ختم ہو گئی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، تم سب میرے غلام ہو، میرے ماتحت، اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ میری محبت کو تکلیف پہنچاؤ؟ آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ یہ انسان لڑکی میری محبوبہ ہے، میری امانت ہے، اور اگر آئندہ کسی نے بھی اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ میری آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تمام جنات سروں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے، کوئی جواب دینے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ میں نے تھڑ تھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، اسد، مجھے معاف کرو، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میری وجہ سے اپنے قبیلے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ اگر تم چاہو تو مجھے واپس انسانی دنیا میں بھیج دو، میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ اسد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ بولا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں ابھی تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھنا ہوا، تمہارے بغیر میں صرف ایک سایہ ہوں، تم ہو تو میں مکمل ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پل بھر میں ایک سنہری جھلک والی شاہی سواری نمودار ہوئی۔ بیٹھو، یہ تمہیں واپس لے جائے گی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی کچھ لمحے، پھر دل نے فیصلہ کر لیا۔ سنہری جھلک میں لپٹی وہ شاہی سواری میرے سامنے کھڑی تھی، جیسے کسی اور جہان کا دروازہ کھل چکا ہو۔ سواری کے اندر نیلا شعلہ سا جل رہا تھا، ایک ایسا نور جو صرف جنات کی دنیا میں ہی ممکن تھا۔ اسد خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شکست کی نمی تھی، لیکن لبوں پر زبردستی تھوپی گئی مسکراہٹ۔ وہ ہار رہا تھا مگر اپنی محبت کو عزت سے رخصت کر رہا تھا۔ چلو ہما، تمہاری دنیا تمہیں واپس بلا رہی ہے۔ میں نے تمہیں قید نہیں کیا، بس محبت کی تھی، بے حد، بے حساب، اور اگر میری محبت سچی ہے تو شاید تم دوبارہ پلٹ کر آؤ گی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، میرے قدم خود بخود اس سواری کی طرف بڑھے۔ دل میں طوفان تھا، آنکھوں میں دھند، اور ذہن میں ہزار سوال۔ کیا میں واقعی واپس جانا چاہتی تھی؟ کیا وہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا محض ایک خطرناک خواب تھا، یا پھر یہ خواب میری اصل حقیقت بن چکا تھا؟ سواری کے دہانے پر پہنچ کر میں رکی، پیچھے مڑ کر اسد کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، بے حرکت، بے آواز، جیسے صدیوں کی تھکن اس کے وجود میں اتر آئی ہو۔ اسد! میں نے پہلی بار اس کا نام اس انداز میں پکارا جیسے وہ صرف میرا ہو، اور اس پکار میں ایک فیصلہ چھپا ہو۔ وہ چونک گیا، سر اٹھایا۔ رک جاؤ، میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں واپس جانا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ نہ یہ دنیا میری تھی، نہ وہ، لیکن شاید تم میرے ہو، اور میں نے محسوس کیا کہ تمہاری موجودگی میں میرا دل دھڑکتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، مکمل محسوس کرتا ہے۔ اسد کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، وہ تیزی سے آگے بڑھا، میرے قریب آیا، مگر احترام کے دائرے میں رکا رہا۔ اگر تم راضی ہو تو ہم انسانی دنیا میں رہ سکتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بس کبھی کبھار تمہیں اپنی دنیا کا ایک چکر لگانے دوں گا، کیونکہ جن زیادہ خون میں سفر کا جنون ہے۔ ہم دونوں ہنس پڑے، ایسی ہنسی جس میں محبت تھی، مکملیت تھی، اور قسمت کا فیصلہ۔ وہ ایک جملہ، میرے راستے سے ہٹو، جس نے میری زندگی کا رخ بدلا تھا، اب میرے دل کی راہوں کا سنگ میل بن چکا تھا۔ شاید ہر لڑکی کو ایسی محبت نہ ملے، اور شاید ہر جنزادہ اتنا انسان نہ ہو۔ اسد کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آ چکی تھی جو کبھی میرے خوف کا سبب بنتی تھی، مگر اب وہی چمک میری محبت کا یقین بن گئی تھی۔ ہم انسانی دنیا میں واپس آ چکے تھے۔ کمرے کی دیواریں وہی تھیں، چھت وہی، پردے وہی، مگر فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے یہ کمرہ اب صرف میرا نہیں، ہمارا ہو چکا ہو۔ ہم نے خاموشی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ایک انسان اور جنزادہ ایک ہی چھت تلے رہنے لگے ہیں۔ دن کو اسد مکمل انسان بن کر میرے ساتھ چلتا، میرے والدین کے سامنے خود کو ایک دوست ظاہر کرتا، اور رات کو وہ میرے دل کا ساتھی بن جاتا۔
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا، مگر اب یہ سب میری حقیقت بن چکا تھا۔ زندگی پرسکون ہو چکی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن جب میں بازار سے لوٹ رہی تھی، ایک اجنبی لڑکی میرے راستے میں آ کھڑی ہوئی، خوبصورت مگر چہرے پر ایک عجیب سا غرور۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو میں نے اسد کی آنکھوں میں دیکھی تھی، جناتی چمک۔ تم ہی ہو نا ہما؟ اس نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ جی، آپ کون؟ وہ مسکرائی، ایک زہر آلود مسکراہٹ۔ میں وہ ہوں جس سے تم نے شاہ جنات کو چھینا ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ کیا مطلب؟ اسد صرف تمہارا نہیں تھا، وہ میرے ساتھ منسوب تھا ہزاروں برسوں سے، اور تم نے آ کر ہمارے رشتے کو پامال کیا۔ میں کانپنے لگی، لیکن اسد نے مجھے منتخب کیا۔ محبت میں انتخاب نہیں ہوتا، قبائل میں فیصلے خون سے ہوتے ہیں، اور اب تمہیں اپنی جگہ یاد دلائی جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر نظروں سے غائب ہو گئی، مگر اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ جب رات کو میں نے اسد کو یہ سب بتایا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ یہ عرشہ ہے، اس نے کہا، جنات کی ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ مجھ سے برسوں سے منسوب رہی ہے، مگر میں نے اسے کبھی نہیں چاہا۔ اب جب اس نے تمہیں دھمکی دی ہے تو یہ محض انتقام کی شروعات ہے۔ ہما، آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ میں نے اسد کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا، میں تیار ہوں اگر تم ساتھ ہو۔ عرشہ کے نام نے اسد کے چہرے پر جو سنجیدگی طاری کی تھی وہ غیر معمولی تھی، اور جب اس نے کہا کہ یہ انتقام کی شروعات ہے تو مجھے لگا جیسے میں کسی ایسی گہرائی میں اتر چکی ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اگلی رات بہت عجیب تھی۔ کمرے میں اسد موجود تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اکیلے نہیں۔ کئی بار دروازے کی ہینڈل خود بخود ہلی، کھڑکی کے پردے بغیر ہوا کے بھی ہلنے لگے۔ اسد، میں نے آہستہ سے کہا، کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے؟ اسد نے فوراً آنکھیں بند کی اور اپنی زبان میں کچھ پڑھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، ہاں، وہ آ گئی ہے، یہی اس کی پہلی چال ہے، وہ تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنے میں لائٹیں جھپکنے لگیں اور پھر آئینے میں ایک سایہ نمودار ہوا، ایک عورت کا وجود جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری خراشیں تھیں، اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی قبر سے ہنستا ہوا مردہ نکلا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جیسے ہی کھولیں وہ وجود میرے بیڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ تم نے میرا اسد چھینا ہے ہما، اس کی آواز گونجی، ایسی آواز جیسے لوہے پر ناخن رگڑتے وقت نکلتی ہے۔ اب میں تم سے وہ سب کچھ چھین لوں گی جو تمہیں عزیز ہے۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اسد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، عرشہ، واپس چلی جاؤ۔ محبت مسلط نہیں کی جاتی، نبھائی جاتی ہے۔ عرشہ ہنسی، ایک مکروہ کھوکھلی ہنسی۔ محبت؟ تم جیسے شاہ جنات کو تو میں نے پالا ہے، تمہاری محبت صرف میری ہو سکتی ہے۔ یہ انسان لڑکی کچھ نہیں جانتی، نہ تمہاری طاقت، نہ میری نفرت۔ پھر اچانک کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، ننگے پیر بھیگی زمین پر جیسے کوئی چل رہا ہو، اور پھر کسی نے میرے کندھے کو چھوا۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر میری گردن پر ناخنوں کے نشان ابھر چکے تھے، تازہ، سرخ اور جلتے ہوئے۔ اسد نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہمیں تیاری کرنی ہوگی ہما، یہ صرف آغاز ہے۔ عرشہ صرف تمہیں خوفزدہ نہیں کرے گی، بلکہ تمہاری روح کو قید کرنے آئے گی۔ عرشہ کی دی ہوئی وارننگ میرے جسم پر ابھرے ہوئے تازہ ناخنوں کے نشان سے کہیں زیادہ گہرے زخم چھوڑ گئی تھی۔ اب میں جاگتے میں بھی ڈرتی تھی اور سوتے میں بھی۔ اسد کی موجودگی کے باوجود میرا دل اب مسلسل کسی اندیکھے عذاب کی گرفت میں تھا۔ اس رات جب اسد کسی ضروری جنات اجلاس کے لیے اپنی دنیا گیا، میں تنہا تھی، ظاہری طور پر تنہا، لیکن اصل تنہائی تو وہ ہوتی ہے جس میں سائے بھی دشمن بن جائیں۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ یکدم کھل گئی۔ مجھے سانس لینا دشوار محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ کمرے میں ہر طرف دھند سی پھیلی ہوئی تھی، ایک مانوس سی پرچھائی دھند کے پار کھڑی تھی، عرشہ، مگر اس بار اس کا روپ اور بھی بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے 2 کالے گھڑے جن میں روشنی کا نام و نشان نہ ہو، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ کتاب تھی، جلے ہوئے صفحات سے بھری، جس میں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ ہما،
اس نے میری طرف وہ کتاب پڑھائی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تمہارے خوابوں کو قبر میں بدل دیں گے۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر میری ٹانگیں بستر سے چپک گئی تھیں، میری زبان گنگ، جسم بے جان، اور عرشا آہستہ آہستہ میرے بستر پر چڑھنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے اسد تمہیں بچا لے گا؟ نہیں ہما، اسد اب میرے قبضے میں ہے اور تم اب اس کتاب کی قیدی ہو۔ اس نے کتاب میرے سینے پر رکھ دی۔ ایک لمحے میں میرے جسم میں آگ سی دوڑ گئی، میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور میں کسی اور دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک زندہ، بیدار، خون سے بھرا ہوا قید خانہ تھا۔ میرے گرد دیواروں پر انسانی چہرے نقش تھے، چیختے، تڑپتے، سسکتے چہرے جن کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور لب ہلے بغیر ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، ہما تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں چیخی چلائی مگر آواز جیسے قید ہو چکی تھی۔ عرشا کی ہنسی اب میرے اندر گونجنے لگی تھی۔ تبھی ایک دیوار چیرتی ہوئی روشنی اندر داخل ہوئی۔ اسد کی آواز گونجی، ہما تم صرف میرا نام پکارو، بس ایک بار۔ میں نے بمشکل لب ہلائے، اسد۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور خواب ٹوٹ گیا۔ میں پسینے میں ڈوبی سسکتی جاگ چکی تھی، لیکن میرے ہاتھ اب بھی سیاہ راکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میری آنکھ کھلی، سانس اکھڑی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں سیاہ راکھ جیسے میرے وجود کے اندر گھس چکی ہو۔ کمرے کی دیواریں لرزتی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی یہاں کوئی اور موجود تھا اور اس کی موجودگی نے ہر اینٹ کو خوف سے ہلا دیا ہو۔ اسد! میں نے زور سے پکارا مگر میری آواز کمرے کی چھت سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ جواب میں صرف سناٹا تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا، عرشا کی وحشی ہنسی اور اس کی وہ بات، اسد اب میرے قبضے میں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسد، میرا محافظ، میرا ساتھی، اگر وہ واقعی عرشا کی قید میں تھا تو وہ کہاں تھا، کیسی جگہ پر، اور کیا ابھی زندہ بھی تھا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دعا پڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچی میرے قدم ایک دم سے رک گئے۔ دیواروں پر خون سے لکھے ہوئے الفاظ تھے، عشق نے برباد کیا، اب روح قید ہوگی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو پورا آسمان سیاہ ہو چکا تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی روشنی۔ تبھی کمرے کے درمیان فرش پر ایک دائرہ خود بخود بننے لگا، کالے رنگ کی آگ سے بنا دائرہ، جس میں سے اسد کی مدھم آواز آ رہی تھی، ہما مجھے بچا لو، یہ جگہ زندہ انسانوں کے لیے نہیں۔ میں چیخی مگر دائرہ بند ہو گیا، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ عرشا کی آواز گونجی، تم نے میری بات نہ مانی ہما، اب تم بھی اس قید کا حصہ بنو گی۔ پھر اچانک میرے پیچھے دیوار سے ایک ہاتھ نکلا، جلتا ہوا، گوشت سے محروم، اور میری کلائی کو پکڑ لیا۔ میں چیخنے لگی مگر زبان جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ ایک خونی کھیل کا آغاز تھا جس میں محبت کی قیمت روح کی قید تھی۔ دیوار سے نکلنے والا وہ جلا ہوا ہاتھ جیسے ہی میری کلائی سے لپٹا، میرے پورے جسم میں یک سردی اتر گئی، ایسی سردی جس میں خون بھی جم جائے اور روح تڑپتی ہوئی قید ہو جائے۔ پھر وہ ہاتھ مجھے کھینچنے لگا اور میں چیخ بھی نہ سکی۔ زبان سن، جسم بے جان، اور زمین میرے قدموں تلے غائب ہونے لگی۔ چند لمحے بعد میں ایک سرنگ میں جا گری، اندھیرے، گھٹن اور بدبو سے بھری ہوئی سرنگ۔ دیواروں پر عجیب عجیب رسموں کے نشانات جن میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں صدیوں سے انسان قید کر کے بھول گئے ہوں، یا شاید یہاں قید شدہ لوگ کبھی مرنے ہی نہ پائے ہوں۔ ایک لمحے کو میں گمان کرنے لگی کہ شاید میں مر چکی ہوں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ مجھے دو سایہ نما مخلوقات نے گھسیٹتے ہوئے ایک دروازے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور اندر اسد زنجیروں میں جکڑا ہوا فرش پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اسد! میری چیخ نکلی۔ اس نے مدھم نظروں سے مجھے دیکھا اور بمشکل لب ہلائے۔ ہما، واپس چلی جاؤ، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں۔ تبھی ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ عرشا اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ اب مکمل جناتی روپ میں تھی، سیاہ پر، خون آلود آنکھیں اور سانپوں کی مانند بل کھاتی زلفیں۔ خوش آمدید ہما، تمہیں آخرکار وہیں آنا پڑا جہاں تمہارا انجام لکھا گیا ہے۔ اسد کو چھوڑ دو عرشا، میں نے ہمت کر کے کہا۔ عرشا نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی انگلی اٹھائی اور اسد کے بدن پر آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ اس کی چیخ سن کر میری روح کانپ گئی۔ بس، میں تم سے جو کہوں گی ماننے کو تیار ہوں، بس اسے چھوڑ دو۔
عرشا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واقعی؟ تو سنو، اسد کی رہائی کا ایک ہی راستہ ہے، تم میری جگہ لے لو، میری قیدگاہ کی نئی ملکہ بن جاؤ۔ یہ گلی سڑی روحیں، یہ سائے، یہ جلتے فرشتے، سب تمہارے حکم کے غلام ہو گئے۔ تم بس ہاں کر دو اور اسد آزاد۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ ایک ایسی قربانی تھی جس کا انجام مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ عرشا نے ہاتھ بڑھایا۔ وقت کم ہے ہما، یا تو اسد بچے گا یا تم دونوں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ میرے گرد سائے حرکت میں آنے لگے اور فضا میں ایک جملہ گونجنے لگا، قربانی یا فنا، فیصلہ تمہارا ہے۔ عرشا کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند جل رہی تھیں۔ وہ لمحہ جب مجھے فیصلہ کرنا تھا، محبت کو بچانے کی خاطر خود کو فنا کرنا تھا۔ میرے سامنے اسد زنجیروں میں تڑپ رہا تھا، اس کے جسم پر جلتے ہوئے داغ، زخموں سے رستا ہوا دھواں، اور ہر سسکی میں میرا نام۔ میں لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ عرشا کے قریب گئی اور ہونٹوں سے بمشکل ایک لفظ نکلا، میں تیار ہوں۔ عرشا نے ایک فاتحانہ قہقہا لگایا اور اسد پر سے آگ کے شعلے غائب ہو گئے۔ بہت خوب ہما، اب تم قید ہوگی ہمیشہ کے لیے ان جلتی روحوں کے درمیان، اور اسد اب وہ آزاد ہے مگر تم تک کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر وہ میری طرف بڑھی اور اپنی نوکیلی انگلی میرے ماتھے پر رکھی۔ ایک لمحے میں میرے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ دیواریں سرخ ہو گئیں، زمین سے سیاہ خون نکلنے لگا اور میرے پیروں کے نیچے زمین جلنے لگی۔ عرشا کی آواز گونجی، اب تم قید ہو اسد کی یاد کے ساتھ، اور ایک ایسی ملکہ بنو گی جو صرف چیخیں سنے گی مگر کبھی جواب نہ دے سکے گی۔ پھر اچانک ساری دنیا گھومنے لگی، میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں کسی اور جہان میں داخل ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے سامنے ایک آئینہ تھا، لیکن اس میں میرا عکس نہیں تھا، بلکہ عرشا کھڑی مسکرا رہی تھی، اور میں آئینے کے اندر قید ہو چکی تھی۔ محبت نے تمہیں برباد کیا ہما، اس کی آواز گونجی، اور اب تم ہمیشہ میرے لیے چیختی رہو گی۔ میرے وجود سے ایک چیخ نکلی، لیکن وہ صرف شیشے کے اندر ہی گونجی، باہر کوئی نہ سن سکا۔ اور جنات کی قید خاں میں عرشا اب تنہا نہ تھی۔ وہ ہر روز آئینے کے سامنے آتی اور میرے درد کو اپنی مسکراہٹ سے چیرتی رہتی۔ میں آئینے کے اندر قید تھی، نہ وقت کا پتہ نہ روشنی کا، بس عرشا کی مکروہ ہنسی دن رات میرے گرد گونجتی رہتی۔ ہر روز وہ آتی، میرے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ناخن آئینے پر پھیرتی اور کہتی، محبت یہ ہوتی ہے، یہ ہے تمہارا عشق، ایک جنزادہ جسے تم نے بچانے کی قیمت اپنی روح سے چکائی۔ میں خاموش رہتی، لیکن میری خاموشی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک ابلتا ہوا طوفان تھی جو اب دھماکے کے قریب تھا۔ عرشا سمجھتی تھی کہ میں شکست کھا چکی ہوں، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ میری محبت اب قید نہیں بلکہ بغاوت میں بدل چکی ہے۔ اسی رات جب وہ مطمئن ہو کر چلی گئی، میں نے آئینے کے اندھیرے کونے میں کچھ سرسراہٹ محسوس کی، پہلے ہلکی، پھر تیز، پھر ایک سایہ نمودار ہوا، جیسے کوئی اندھیرے کو چیرتا ہوا میرے قریب آ رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹی، لیکن اس نے دھیمی سرگوشی میں کہا، ہما، میں ہوں اسد۔ میری آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اسد، تم یہاں کیسے؟ عرشا کا جادو اب کمزور ہونے لگا ہے، تمہاری قربانی نے مجھے طاقت دی اور اب تمہیں نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ آئینہ، یہ قید۔ اسد نے اپنی ہتھیلی پر ایک جناتی تعویذ رکھا اور بولا، تمہیں چیخنا ہوگا ہما، ایسی چیخ جو صرف محبت سے نکلتی ہے، ایسی جو روحوں کو چیر دے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی ساری اذیت، ساری محبت کو اکٹھا کر کے چیخ ماری، آزادی۔ اچانک آئینے میں دراڑ پڑ گئی، عرشا کی چیخ باہر گونجی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کے ہاتھوں سے شعلے نکلنے لگے، لیکن آئینہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نیچے گری، لیکن آزاد ہو چکی تھی۔ آزادی ملی، مگر اب اصل جنگ باقی تھی، عرشا کو ختم کرنے کی جنگ۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، بدن پسینے اور خون میں تر، مگر میں آزاد تھی، عرشا کی قید سے، آئینے کی خاموش جیل سے، اور اپنے ہی اندر سے۔ اسد نے میرا ہاتھ تھاما، لیکن میں نے فوراً محسوس کیا اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، غیر معمولی حد تک ٹھنڈا۔ اسد، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے نظریں جھکائیں اور اس کی پشت پر جناتی الفاظ سے جلے ہوئے زخم چمکنے لگے۔ مجھے عرشا کی قید خانے سے نکلنے کے لیے اپنی ایک طاقت قربان کرنی پڑی ہما، اب میں مکمل نہیں رہا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ فضا میں اندھیرے کی ایک تیز لہر اٹھی، زمین ہلنے لگی، دور دیوار سے سیاہ خون رسنے لگا اور آسمان سے ایک چیخ اترنے لگی،
میں نے تمہیں آزاد کیا تھا محبت کے نام پر، تم نے مجھے رسوا کیا، اب دیکھو عرشا کا انتقام کیسا ہوتا ہے۔ آسمان سے عرشا اتری، مگر اب وہ پہلے والی نہیں تھی۔ اس کا جسم آدھا جن آدھا شعلہ بن چکا تھا، آنکھیں سفید، بال لہراتے سانپوں جیسے، اور ہاتھوں میں 2 سیاہ نیزے۔ ہما، اس نے گراتے ہوئے کہا۔ عرشا کی چیخوں نے فضا کو چیر کر رکھ دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی شدت اور ہاتھوں میں لپکتے نیزے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ چکی ہو۔ ہما، تم نے میری عزت، میرا غرور اور میرا شاہ چھینا ہے، آج تمہارا خون میری سلطنت کی بنیاد بنے گا۔ اسد میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کمزور، زخمی مگر پرعزم۔ عرشا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، محبت کوئی معاہدہ نہیں ہوتی جسے توڑنے پر سزا ملے، یہ تو جذبہ ہے اور تو اسے کبھی سمجھ نہ سکی۔ عرشا نے زور سے نیزہ اچھالا، نیزہ اسد کی طرف بڑھا اور ایک لمحے میں میرے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں اسد کے سامنے کود پڑی، نیزہ میری کمر میں پیوست ہو گیا۔ عرشا ہنسی، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، لیکن اسد کی چیخ وہ دل چیر دینے والی تھی۔ ہما، میں گرتی جا رہی تھی، مگر میری نظروں میں سکون تھا۔ میں نے اپنے لہو لہان لبوں سے سرگوشی کی، میں تمہیں بچا کر مر رہی ہوں اسد، کیونکہ یہی میری محبت ہے۔ اسی لمحے آسمان کا رنگ بدلنے لگا، زمین میں لرزہ دوڑ گیا اور عرشا کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرشا بوکھلا گئی۔ ایک آسمانی روشنی آسمان سے نازل ہوئی اور ایک نورانی وجود نمودار ہوا۔ محبت میں دی گئی قربانی عرشا کی 1000 سالہ قید سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب تو فنا کے کنارے کھڑی ہے۔ عرشا کے جسم میں پھٹنے کی آواز آئی، اس کے شعلے بکھرنے لگے اور لمحوں میں وہ راکھ بن گئی۔ اسد میرے قریب آیا، میرے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو میری پیشانی پر گرے۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ہما، تم میرے عشق کی وہ دلیل ہو جسے دنیا کبھی جھٹلا نہ سکے گی۔ میں اسد کی گود میں نیم بے ہوش تھی، میرے جسم سے لہو بہہ رہا تھا اور عرشا کی راکھ میرے ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا چکا تھا، جیسے صدیوں کی جنگ اختتام کو پہنچی ہو۔ اسد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ میرے زخموں پر ہاتھ رکھ کر بار بار جناتی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ہما، تم نہیں جا سکتی، تم نے جو قربانی دی ہے وہ تمہیں فنا نہیں امر کرے گی۔ تم میری محبت ہو اور میں تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی آسمان سے ایک روشنی اتری، وہی نورانی وجود جس نے عرشا کو فنا کیا تھا دوبارہ ظاہر ہوا۔ اسد بن شاہ جنات اور ہما بنت آدم، تمہاری محبت نے 2 جہانوں کی حدوں کو مٹا دیا ہے، تمہاری قربانی نے قید کو ختم کیا، نفرت کو جلا دیا اور محبت کو سر بلند کیا۔ نورانی وجود نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، میرے زخم خود بخود مندمل ہونے لگے، میری سانسیں بحال ہو گئیں اور میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ اسد نے جھک کر میرا ہاتھ چوما۔ میں یہاں ہوں ہما، ہم جیت گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، روشنی مدھم ہونے لگی تھی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں نقش ہو چکے تھے۔ اب تم دونوں آزاد ہو، تم چاہو تو جناتی دنیا کو چھوڑ کر انسانوں کے ساتھ جی سکتے ہو، یا چاہو تو ایک نئی دنیا میں جہاں محبت کو سرحدوں کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے اسد کی طرف دیکھا، ہم کہاں جائیں گے؟ اسد نے مسکرا کر کہا، جہاں تم کہو، لیکن اس بار ہم چھپ کر نہیں، محبت کو سینے سے لگا کر فخر سے جئیں گے۔ ہم نے جناتی دنیا کو الوداع کہا اور انسانی دنیا میں ایک نئے آغاز کے ساتھ داخل ہو گئے۔ کسی چھوٹے شہر میں، ایک خاموش مگر روشن مکان میں، جہاں میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور اسد ایک ہنرمند کاریگر کے طور پر کام کرتا، ہم نے اپنی محبت کو روزمرہ کی مسکراہٹوں، صبح کی چائے اور شام کی دعاؤں میں سمیٹ لیا۔ ہم نے نکاح کیا، خاموشی سے، سادگی سے، صرف چند سچے رشتوں کی موجودگی میں، نہ جناتی ساز، نہ انسانی رسمیں، بس ایک دل، ایک ایمان اور ایک وعدہ، ہمیشہ ساتھ رہنے کا۔ عرشا کی قید، آئینے کی دیواریں، شعلوں کی وہ چیخیں سب ماضی بن گئیں۔ اب ہمارے بیچ صرف سکون تھا اور ایک ایسی محبت جس نے 2 دنیاؤں کو ایک کیا۔ کبھی کبھار چاندنی راتوں میں جب ہم آسمان کو تکتے تو اسد کہتا، اگر میں شاہ جنات ہوں تو تم میری ملکہ ہو، وہ ملکہ جس نے مجھے انسان بنا دیا۔ اور میں مسکرا کر کہتی، محبت کو جن یا انسان نہیں دیکھتا، بس دل دیکھتا ہے، اور میرا دل صرف تمہیں دیکھتا ہے۔